وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت 24 سے 30 تک. اور آج کا موضوع کیا جزائے اعمال کا آغاز دنیا ہی سے ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. وفي الارض آیات للموقنین، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وفي انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، بس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 24 لفظی ترجمہ. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا حل اتاکا کیا پہنچی ہے آپ کو حدیث، حکایت، بات ضیف ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین جو معزز تھے۔ سامعین کرام، چند اقوام کے احوال کا بیان ہو رہا ہے۔ مدعا وہی ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ ابھی یہ آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی ہے نا، کہ قسم ہے رب آسمانوں اور زمین کے رب کی کہ یہ حق ہے۔ کیا؟ وعدہ آخرت، یہ حق ہے، یعنی جزائے اعمال جو ہے، جزائے اعمال کا دن آنے والا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب قرآنی طریقہ کار یہ ہے بعض صورتوں کا کہ مدعا کہہ کے اس پہ دلیل دی جاتی ہے گزشتہ قوموں کے احوال کی۔ تو اسی ضمن میں یہ واقعات جو ہیں، چند واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ دیکھو جزائے اعمال ضرور ملتی ہے، اچھی یا بری۔ اور حقیقی بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جزائے اعمال کا آغاز جو ہے وہ اس دنیا سے ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا بعض لوگوں کے لیے یعنی بہت اچھی گزرتی ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے، یعنی ان کو قلبی سکون، دائمی سکون میسر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، دل ان کا عرش الہی بن جاتا ہے۔ تو اور پھر یعنی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت کو یاد کریں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، تو وہ اس دنیا میں بھی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے سامعین کرام کہ اگر ہم نیکی کا راستہ اپنا لیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، زندگی جو ہے ہماری اجیرن ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور دیکھیں یہ پیسے وغیرہ جو ہے یہ انسان کو سکون نہیں دلا سکتے، اور پیسے نہ ہونے کی بھی صورت میں انسان خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ جیسے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی، جیسے کہ ہمارے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری۔ ان کے پاس تو ان کو تو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں، یا زندگی کی تمام سہولیات ہمیں حاصل ہیں یا نہیں، نو۔ تو یہ ہمارا ایک غلط تصور ہے، اس سے جان چھوڑانی چاہیے۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے، وہ رضا الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو تو آپ یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے رضامندی کی کام انجام دے رہے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، یا آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، زندگی میں آپ کو کیا حاصل ہے یا نہیں ہے، نو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی نہ ہو بالفرض، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی جو ہے یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ خواری ہے، اور یہ پریشانی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ فرمایا کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگ گزرے گی۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ میرے سامعین میں جو بھی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا تصور زندگی کامیابی کا، ناکامی کا یہ بدل ڈالیں،
اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے دین کے مطابق، اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. اور ناکامی یہ ہے، اصل ناکامی، نقصان، خسارہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ نے اپنی خواہشات نفس کے سامنے اگر جھکا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو یہ صریح نقصان ہے. بالکل، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال یہ جو ہم ابھی یعنی واقعات کا آغاز ہو رہا ہے، یہ یعنی اس میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کا وہ ہے، لیکن اس میں نقطہ کیا ہے کہ جزائے اعمال ضروری ہے. وہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں آغاز ہو جاتا ہے جزائے اعمال کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں. اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے، اور پیغمبروں کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے. لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے، ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے. اسوۃ حسنہ، جیسے کہ حضور کے لیے آیا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں رئیس الموحدین تھے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو پیغمبروں کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، خواہ وہ موسیٰ ہو، ابراہیم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھی پیغمبران، ان کی ساری یعنی کوششوں کا محور اللہ کی رضا تھی. بس ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے رضا الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی. تو اب یہ ہے کہ امتحانات، دنیا تو امتحانات کی جگہ ہے. آپ دیکھیں اپنے باپ کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کی مخالفت، اپنی قوم کی مخالفت یہ مول لے کے، اور ان کو ایک بات اچھی طریقے سے سمجھا دی کہ بھئی یہ بت جو ہیں یہ بیکار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن قوم نہیں مانی. تو بہرحال قوم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. تو ان کو پریشانی نہیں ہوئی. آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے تو ان کو کوئی پریشانی تو نہیں تھی. اللہ کا حکم بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جو بھی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو، اور انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيٌّ كَثِيرٌ، بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے. تو قتل ہونا اللہ کی راہ میں یا اس کے دین کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا خون پیش کر دیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. اسی تناظر میں کہ جزائے اعمال دنیا، اس کا آغاز یعنی یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور نیکوکاروں کو تو خاص طور پہ سامعین کرام کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چونکہ آخرت اور دنیا میں نام نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے، تھوڑی توجہ کریں مضمون پہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کی تخصیص نہیں کی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان پہ آخرت میں خوف و غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں نہیں ہوگا. دونوں میں برابر. اس کا مصداق جو ہے سامعین کرام دنیا اور آخرت دونوں ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے سامعین کرام.
ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی مجاہدوں میں گزاری، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے، اس کے احکامات، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، یہ تو ہم نے تو تفصیلی طور پہ ان کا مطالعہ کیا بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اپنی قوم سے نجات کر دی۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر وہ دورے وغیرہ کرتے رہے مختلف ممالک کے وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر میں آ کے مکے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، اور پھر وہاں اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی بہرحال میں نے ابتدا یعنی آپ کو یہ بتایا کہ یہ واقعات کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں حکمت کیا ہے، مضمون کیا ہے، اس میں مدعا کیا ہے، تو یہ جزائے اعمال۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، تقریباً 100 سال کی تھی، اور بیوی جو تھی وہ شاید 90 سال کی، کتابوں میں لکھا ہے جو بھی ہے۔ تو ان کی بیوی صاحبہ جو تھیں تو وہ بھی بانجھ تھیں، بوڑھی تھی، بانجھ تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، اور لیکن اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پہ یعنی اولاد دینے کا فیصلہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی اولاد۔ لیکن اب تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ کیا ہوا تھا؟ اس دخلوا علیہ، وہ معزز مہمان جو تھے ان کے لیے ان کے گھر پہ آئے، اس دخلوا علیہ فقالوا سلامہ، سلام کیا ان کو، انہوں نے کہا کہ سلام، کہ جواب دیا یعنی قوم منکرون، آپ لوگوں یعنی کچھ ناشنا سے لوگ ہیں آپ، یعنی آپ کی ہماری ملاقات پہلے نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال پھر وہ گئے، چونکہ مہمان تھے، فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، سمین کہتے ہیں موٹا فربہ، اور دوسری جگہ ہے کہ بھنا، حنیز کے الفاظ ہیں دوسری جگہ۔ بہرحال بچھڑا کو ایک بچھڑا بھنا ہوا لے کے آ گئے، فقربہ الیہم، اب وہ کھانے کا وقت تھا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کوئی ہوٹل وغیرہ تو نہیں تھے، دور سے مہمان آئے تھے اور کھانے کا وقت تھا، تو انہوں نے کھانا پیش کر دیا۔ تو وہ کھا نہیں رہے تھے، چونکہ وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ابھی پہچانے نہیں تھے انہیں، تو انہوں نے کہا بھئی تم کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منہم خیفہ، تو ان سے کچھ ڈر محسوس ہوا، اپنے دل میں محسوس کیا انہوں نے ان سے کچھ خوف اس بنا ہو سکتا ہے سامعین کرام، یا تو دیکھیں اس میں اب وہ نہیں ہے، یعنی تفصیل موجود نہیں ہے، تو اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو پہچان لیا اور فرشتے ایسی حالت میں نہیں آتے تو کوئی خاص بات ہے، کہیں میرے یعنی دیکھیں یہ وہ ڈر ہے کہ جو ہر اس کے دل میں ہوتا ہے، ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، خواہ کہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے گہرے اور اس طرح کا ایک ماحول بن جاتا اچانک، تو ان کی طبیعت جو تھی پریشان ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ تو صحابہ محسوس کرتے حضور کیا بات ہے، پریشانی ہے؟ کہا یہ بادل آئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ بادل آئیں تو حضور بارش ہوگی، نے کہا نہیں، یہ تو قوم عاد نے بھی کہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا۔ تو یعنی تو بہرحال یہ ڈر جو ہے یہ مومن کا ایک خاصہ ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی
یعنی وہم من خشیتہ مشفقون، یہ مومنانہ صفت اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، عاجزی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو یا تو یہ ایک بات تھی کہ خشیت ان کو محسوس ہوئی کہ بھئی کیا بات ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یعنی کہا، یعنی چونکہ پہچانے نہیں تھے تو عرب میں ایک دشمنوں کی بھی عادت تھی کہ آپ کسی کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کا نمک نہیں کھاتے، یعنی نمک حرامی نہیں کرتے تھے عرب جو ہے۔ تو یہ ایک خوف، یعنی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے خوف محسوس کیا کہ یہ کچھ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں جو میرا نمک نہیں کھا رہے، دونوں وہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے ان کی پریشانی کو جان لیا، ان کے خوف کو فرشتوں نے، انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم معزز مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، وہ فرشتے جب آئے تھے معزز مہمان، ہم فرشتے ہیں اور ہم کھاتے پیتے تو نہیں ہیں۔ اور وبشروہ بغلام علیم، ان کو بشارت دے دی ایک فبشروہ بغلام علیم، ایک عالم بچے کی، ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، فبشروہ فاقبلت امرأتہ۔ اب یہ جب صورتحال ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، تو جو ان کی بیوی صاحبہ تھیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یعنی دروازے کو اوٹ میں کھڑی بھی یہ باتیں سن رہی تھی وہ بیوی صاحبہ، کیونکہ ایک اہم واقعہ تھا۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں تو اور یہ فرشتوں کی یہ خوشخبری سنی تو پھر کیا ہوا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے منہ پیٹ لیا، یعنی چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور کہنے لگی بوڑھی اور بانجھ۔ عجوز عقیم، بوڑھی اور بانجھ، عجوز بوڑھی، عقیم مانے بانجھ، یعنی میں تو بوڑھی ہوں، میرا بچہ کیسے ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا کذالک، انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، یعنی ایسا ہی ہوگا، یہی ہے۔ قال ربک، یہ فرمایا ہے تیرے رب نے، انہ هو العلیم الحکیم العلیم، بے شک وہ دانا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے سامعین کرام، اس میں ایک بات جو ہے، یعنی کچھ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، لیکن ایک بات، اب یہ خلاف واقعہ، یعنی اللہ کی سنت کے خلاف یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں اسباب کو تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم عام طور پہ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ تم اسباب کو دیکھو۔ اسباب اختیار کرنا جو ہے وہ اسلام کا حکم ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اسباب کو دیکھ کے، اسباب۔ تو بہرحال یہ مضمون ذرا طویل ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ اسباب جاری و ساری ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب یعنی اسباب قطع ہو جاتے ہیں اور مسبب خود اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اچھا یعنی مثال کے طور پہ اس میں بوڑھی اور بانجھ، اس کے بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے، تو اس عمر میں عام طور پہ تو اولاد نہیں ہوتی نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک عطیہ دینا چاہا، ایک تحفہ ان کو، تو اس میں اسباب تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کے محتاج ہم ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے اسباب۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ یعنی اس میں ایک ذیلی نقطہ نکلتا ہے
کہ ٹوٹل بھروسہ جو ہے آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے. جب حکم الہی آ جائے کسی بھی بات کے بارے میں، حکم الہی ثابت ہو جائے، پھر آپ نے اسباب کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے کر گزرنا ہوتا ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے اس کو کر دینا چاہیے. اب مثال کے طور پہ بدر میں 1000 کا مسلح لشکر تھا. بظاہر جو اسباب تھے اس کے حساب سے مسلمان کم مقدار میں تھے اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن مقابلے میں کافر تھے، تقریباً 1000 تھے اور مسلح تھے، ساز و سامان برابر تھا. لیکن جب ٹکر یعنی آمنے سامنے ہو گئے تو پھر انہوں نے اسباب کو نہیں دیکھا، دستیاب وسائل سے انہوں نے کام لیا. پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو بہرحال یہ یعنی اسباب کے پیچھے جو مسبب ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے، اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اسباب سے کام لینا مناسب ہے اور صحیح ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. تلاوت کرتے ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم فقال الا تأکلون فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم. اب ترجمہ سنا دیں. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ کے پاس پہنچی ہے؟ اس دخلوا علیہ، جب وہ ان کے ہاں آئے، فقالوا سلاما، ان کو سلام کیا. قال سلام، انہوں نے کہا آپ کو بھی سلام. قوم منکرون، کچھ ناشنا لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے. اور فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچھڑا بھنا ہوا. یہ بھنا ہوا کے وہ الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بھون کے لے آئے. قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے. ویسے بھی کھانا تیار کر کے لایا جاتا ہے، کچا گوشت تو نہیں کھایا جاتا نا. فقربہ الیہم، وہ پھر مہمانوں کے آگے پیش کیا. قال الا تأکلون، انہوں نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کو کہا کہ بھئی آپ کھانا نہیں کھا رہے. فأوجس منہم خیفہ، پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے، خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک ذی علم لڑکا پیدا ہوگا. فأقبلت امرأته في سرة، پھر یہ سن کر ان کی بیوی چیختے ہوئے آگے بڑھی. فسکت وجہها، اور اپنا منہ پہ ہاتھ مارا.
وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی بوڑھی اور بانجھ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، یہ فرمان ہے آپ کے رب کا، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سامعین کرام، 26واں پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور قرآن جب بھی ایک موقع آتا ہے یعنی اختتام کا یا آغاز کا، تو اس میں خوشی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اپنے اپنے طور پہ کسی نہ کسی خوشی کا اہتمام کیجیے اور خوشی منائیے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Has the story of Abraham's honorable guests reached you? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون When they entered upon him, they said, Peace. He said, Peace, strangers. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Then he slipped away to his family and brought a fatted calf. فقربه إليهم قال ألا تأكلون He set it before them. He said, Will you not eat? فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم And he harbored fear of them. They said, Do not fear, and they announced to him the good news of a knowledgeable boy. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم His wife came forward crying. She clasped her face and said, A barren old woman? قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم They said, Thus spoke your Lord. He is the wise, the knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔